پاکستان کے سابق وزیر خزانہ اسد عمر نے گزشتہ ہفتے جب وزارت سے سبکدوشی کا اعلان کیا تو تمام لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اس مشکل وقت میں کابینہ کے اس سب سے اہم رکن کے طور پر وزیر اعظم پاکستان کا انتخاب کون ہوگا۔ ذرائع ابلاغ میں اس حوالے سے قیاس آرائیاں اسد عمر کی ٹویٹ کے بعد سے شروع ہو گئی تھی اور کبھی عمر ایوب کو یہ عہدہ دیے جانے کی خبریں گردش کرتی رہیں تو کبھی شوکت ترین کی جانب سے یہ عہدہ سنبھالنے سے انکار کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن ان سب ناموں کے برعکس قرائے فعال عبدالحفیظ شیخ کے نام نکلا اور وہ وزیر اعظم کے مشیر برائے مالیاتی امور بنا دیے گئے۔ حفیظ شیخ پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور حکومت میں وفاقی وزیر خزانہ تھے، جبکہ اس سے قبل مشرف دور میں سندھ کے وزیر خزانہ اور بعد میں نجکاری کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ حفیظ شیخ کی تعیناتی کے ساتھ ہی میڈیا اور سوشل میڈیا پر اس بحث کا آغاز بھی ہو گیا ہے کہ اس اہم عہدے کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کیوں کیا گیا جو عوامی ووٹ سے منتخب ہو کر نہیں آئی، اور آیا وہ وزیر اعظم عمران خان کا انتخاب ہیں یا معاملہ کچھ اور ہے۔ مسلم لیگ نواز کے سوا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس صف اول کے معاشی ماہرین نہیں ہوتے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے ماضی کی حکومتوں کو بھی بریف کیس وزیر خزانہ کی طرف دیکھنا پڑا اور اس دفعہ پھر وہی ہوا۔ خیال یہی ہے کہ حفیظ شیخ عمران خان کا نہیں بلکہ کسی اور کا انتخاب ہیں۔ وہ دور دور تک عمران خان کے ریڈار پر نہیں تھے اور ان کے خیال میں ان کے آپس میں کسی قسم کے تعلقات بھی نہیں رہے۔ جب معیشت پر مشکل وقت آتا ہے تو پاکستان سے باہر ایسے پاکستانیوں سے مدد مانگی جاتی ہے جو کسی بین الاقوامی مالیاتی ادارے یا کسی بڑے بینک کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کرپشن اور بد انتظامی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کے کافی تحفظات تھے، جس کو دیکھتے ہوئے حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ بنایا گیا کہ وہ بگڑے ہوئے معاملات کو بہتر کر سکیں۔ حفیظ شیخ کی ماضی کی کارکردگی کی اگر بات کی جائے تو تجزیہ نگار انہیں کمزور قوت فیصلہ کا مالک قرار دیتے ہیں۔ حفیظ شیخ صاحب کی وزارت کے دوران ان کے بارے میں یہ عام تاثر تھا کہ وہ ایسے معاملات پر فیصلے کرنے میں احتیاط اور کچھ معاملات میں تاخیر سے کام لیتے ہیں جن پر فوری فیصلے ہونے چاہیے۔ وزیر نجکاری میں ان کی سب سے بڑی ناکامی اتصالات کی پی ٹی سی ایل کے ساتھ ڈیل تھی، جس کے مطابق اتصالات نے ہمیں $800 ملین دینے تھے۔ ابھی بھی ہم اس کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ دیتے نہیں ہیں۔ حفیظ شیخ چونکہ مختلف وزارتوں پر رہے ہیں، اس لیے اسد عمر کے مقابلے میں انہیں زیادہ بہتر پتہ ہے کہ نظام کس طرح چلتا ہے اور بیوروکریسی سے کام کس طرح کروانا ہے۔ پاکستان کی معیشت کے 4 بڑے مسئلے ہیں جن پر حکومت کی فوری توجہ درکار ہے، اور وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، درآمدات کی زیادتی، برآمدات میں کمی اور محصولات کم اور خرچ زیادہ ہے۔ اگر بنیادی پالیسی یہی رہی جو پچھلی 2-3 دہائیوں سے رہی ہے تو خدشہ ہے کہ ڈالر $200 کا ہو جائے گا اور افراط زر 20% کے قریب ہو سکتا ہے چلا جائے۔ موجودہ معیشت کا حال اچھا نہیں ہے، مگر منصب پر کون بیٹھا ہے اس سے فرق پڑ سکتا ہے۔ وہ کس طرح کیا بات کر رہا ہے اور کس طرف لے کر جا رہا ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ پاکستان میں اس وقت ایسے لوگ ہیں جو ان سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں اور ان کا ماضی کا ریکارڈ بھی اتنا برا نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں حکومت کے اصلی 2 بڑے امتحان بجٹ اور IMF کا معاہدہ ہے، اور اگر وہ ان میں کامیاب ہو گئے تو ان کے لیے راستے کھل جائیں گے، ورنہ مزید بند ہو جائیں گے۔ حفیظ شیخ واشنگٹن میں اپنے تعلقات کو مثبت طریقے سے استعمال کر کے پاکستان کے لیے کچھ مراعات حاصل کر سکیں، لیکن IMF کے پروگرام کے خدوخال جو سامنے ابھی تک آ رہے ہیں وہ اتنے شاندار نہیں ہیں۔ ان خدوخال کو دیکھنے کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والا وقت حکومت کے لیے بھی اور مشیر خزانہ صاحب کے لیے بھی بہت چیلنجنگ ہوگا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں چینل 9 نیوز ویب ٹی وی اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ پاکستان اور دنیا کے حالات حاضرہ سے باخبر رہیں۔